الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا عید الفطر کے حوالے سے ایک موضوع جاری تھا، تو اس سے متعلقہ ہی چند متفرق مسائل ہیں. ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جیسے ہم عام روٹین میں نماز پڑھتے ہیں بجماعت، تو اس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اذان بھی کہتے ہیں اور اقامت بھی ہوتی ہے. لیکن جو نماز عید ہے اس میں اذان و اقامت نہیں ہوتی ہے. اور یہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، سنن نسائی میں بھی لکھی ہوئی ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کتنی ہی عیدین یعنی کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں عیدیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی ہیں، لیکن بغیر اذان و اقامت کے. کیونکہ پتہ کیا چلا کہ اذان و اقامت جو نماز عید کے ساتھ نہیں ہوا کرتی ہے. اسی طرح جو 2 رکعات ہیں، اس کا جو حوالہ یا دلیل ہے وہ سنن نسائی میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے. حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الاضحیٰ کی 2 رکعتیں نماز قائم کی، اور اسی طرح عید الفطر کی بھی 2 رکعتیں ہیں، اور مسافر کے لیے بھی 2 ہیں، یعنی کہ 4 جو ہوتی ہے مسافر کے لیے. ہمارا موضوع نہیں ہے، ضمن ویسے عرض کر رہا ہوں کہ جو مسافر ہے وہ 4 رکعتوں کو کیا کرتے ہیں، 2 کر لیتے ہیں، قصر ہوتی ہے اس کی. البتہ 3 ہی رہتی ہیں، 2 ہی رہتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہ پوری نماز ہے، یعنی کہ جتنی اس میں نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی بیشی ہے، جتنی بتا دی گئی ہے جس جزئی یا شرعی حیثیت کے پیش نظر جو نقطہ جزئی میں پایا جاتا ہے، یہ اتنی ہی نماز ہے، اس میں کوئی اضافہ یہ کمی نہیں ہو سکتی، پوری کی پوری ہے، اتنی ہی رہتی ہے. اسی طرح ہم لوگ جب نماز جمعہ پڑھنے کے لیے جائیں یا پھر نماز عیدین پڑھنے کے لیے جائیں، اس میں تو ہم نے کل ذکر کیا تھا جمعہ میں جو خطبہ ہوتا ہے یہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے واجب ہے، ضروری ہے. لیکن نماز عید کے لیے جو ہم خطبہ دیتے ہیں وہ مستحب کا درجہ رکھتا ہے، کوئی فرض یا واجب نہیں. لیکن جب آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، جو خطبہ جب جاری ہوتا ہے، چونکہ آپ نے جب عید پڑھنی ہے، جمعہ میں تو پہلا خطبہ ہوتا ہے نا، خطبے پہلے دیتے ہیں، لیکن عید میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے نماز ادا کی جاتی ہے عید کی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، اس کا خطبہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو بندہ وہاں پہ پہنچ کے بیٹھ کے اس کے اوپر پھر خطبہ خاموشی کے ساتھ سننا واجب ہے. وہاں پہ بندہ کوئی کسی سے بات وغیرہ نہیں کر سکتا، کسی کو آپ نیکی کی کوئی ہوتا ہے بندہ کوئی باتیں کر رہا ہے، خاموش بھی نہیں کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے بھی سنن نسائی میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کس شخص کو خاموش کرا رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جو امام صاحب ہیں وہ خطبے میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، اور تم اس وقت یہ ایک لغو کام کر رہے ہوتے ہو، فضول بات کہہ رہے ہوتے ہو. تو حکم شرع جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ جب امام صاحب داخل ہو جاتے ہیں کمرہ کے اندر مسجد کے، تو اس کے بعد پھر آپ نے کسی قسم کی کوئی کلام وغیرہ نہیں کرنی. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس باب ایسے بھی ہیں، ویسے تو یہ مستحب ہوتا ہے آپ کا انگوٹھے وغیرہ بھی چومنا، یہ امام صاحب کے لیے نہیں، امام صاحب خود کر سکتے ہیں، لیکن جو مقتدی ہیں ان کو اس بات کی پابندی کی گئی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ، یا ہم جو جمعہ پڑھتے ہیں جب کہ خطبہ سنتے ہیں، ہم لوگ کیا کریں گے، خاموشی، صرف ہمارا پورے کے پورا جو دھیان ہے وہ خطبے کی طرف ہونا چاہیے، کسی اور کام کی طرف اگر ذکر اذکار بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی نہ کریں. ٹھیک ہے. بعض ہمارے حضرات ایسا کرتے ہیں کہ ایک خطبہ جب ہو جاتا ہے، جب امام صاحب بیٹھتے ہیں دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے، تو درمیان میں جب بیٹھتے ہیں اس وقت ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دعا مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس وقت مکمل طور پہ ہمارا جو ہم باؤنڈ ہوتے ہیں، پابند ہوتے ہیں صرف خطبے کی حد تک. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح ایک جب عید ختم ہوتی ہے ہماری، تو جس کو ہم کیا کہتے ہیں جی، چاند رات. ٹھیک ہے. ہمارے عرف میں کسی کیا کہتے ہیں، چاند رات. چاند رات والے دن یا عید کی رات کے دن لیلۃ الجائزہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک اپنی فضیلت اور ایک اپنی شان ہے. ٹھیک ہے.
ہمارے لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں، ابھی شیطان بندہ ہوتا ہے. کل ہم گئے ہوئے تھے بازار، ٹھیک ہے، تو کچھ دکانیں ایسی تھیں جو کہ نائیوں کی بھی تھی جو کاٹتے ہیں بال. وہاں پہ جناب انہوں نے اپنا پیشہ وارانہ جو سسٹم تھا وہ شروع کیا، گانے وغیرہ لگائے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، اب ہم کہیں جی شیطان کھلے ہیں، وہ تو کھاتا بند ہے، ابھی بھی بند ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے آپ پہ خود پابند نہیں ہوتے ہیں. انسان کے ساتھ نفس بھی ہوتا ہے. تو بازاروں میں چلے جائیں جناب، وہاں پہ جو ہنگامہ آرائی ہوتی ہے وہ بھی ناقابل دید ہی ہوتی ہے. ٹھیک، تو اس طرح کے جتنے معاملات ہیں وہ چاہے آپ بس ایک بات نقطہ جو ہے نا ہمیں سمجھ لینا چاہیے حقیقی معنوں میں کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ صرف رمضان کی حد تک نہیں ہے. وہ رمضان کے بعد بھی اسی طرح پابند ہیں. ہم جو کام حرام قرار دیے گئے ہیں ان سے ہم نے دور رہنا. اگر رمضان میں دور رہنا تو ہم نے غیر رمضان میں بھی دور رہنا. یہ نہیں کہ آپ رمضان جناب ختم ہوا تو عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو کچھ جی ہم کریں. جو حرام کام میں ہمیں جناب کھلی چھوٹ مل گئی ہے جناب، ہم جو کچھ جیا کریں. یہ اس وقت کے جو دور کے جاہل لوگ تھے نا ان کے یہ کھیل تماشے ہوا کرتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر انہوں نے 2 دن اپنے مختص کیے ہوئے تھے. یہ سیاستہ کی روایات ہے کہ اپنے کھیلنے کودنے کے لیے، اس طرح کے معاملات کے لیے 2 دن انہوں نے خاص کیے ہوئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر کیا فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ جل شانہ نے اس سے بہتر 2 دن عطا فرمایا. وہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہے. یعنی کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمتوں کا اظہار ہوتا ہے. اس میں طرح طرح کے کھانے کھائے جاتے ہیں، اچھے لباس پہنے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرماتا ہے. قربانی دیتے ہیں تو قربانی کا ہم گوشت کھاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک، تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نعمت پہ ناشکری نہیں کی جاتی ہے. ناشکری کا معنی کیا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما رہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ دونوں دن جو ہے نا یہ عبادت کے دن نہیں ہوتے ہیں. صرف یہ ہے کہ ہم ان دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. روزہ رکھنا ان دنوں میں کیا ہوتا ہے؟ حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ صرف یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ ہم نے روزہ صرف نہیں رکھنا لیکن باقی تمام معاملات میں ہم شریعت کے پابند ہوتے ہیں. البتہ جو بندہ اس رات میں عبادت کرتا ہے، یہ ابن ماجہ میں حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عیدین کی رات میں ثواب کی نیت سے عبادت کرتا ہے تو اللہ جل شانہ اس شخص کے دل کو اس دن زندہ رکھے گا جب سب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس رات کو زندہ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو پھر اس دن کیا کرے گا؟ زندہ رکھے گا، مردوں میں نہیں رکھے گا. اس لیے اس رات کی کیا ہے؟ فضیلت ہے. تو اس لیے ہمیں اس رات کو بھی عبادت میں ہی کوشش کر کے گزارنا چاہیے. انسان کا ویسے اگر دیکھا جائے دنیا میں جب آ جائے نا تو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ایک قانون قاعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ نہیں ہم نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اپنی عبادت کے لیے. تو عبادت جو ہے مختص ہو جاتی ہے. جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو وہ مکلف ہے، تو ہر ایک چیز کے بارے میں اس کی صحت پوچھ ہونی ہے. زندگی یہ نہیں جناب عید آ گئی تو آپ کوئی بھی بندہ یہ کہے جی مجھے آج موت آنی نہیں ہے. ٹھیک ہے، توبہ کا موقع کب ملے کب نہ ملے ضروری بھی نہیں ہے. تو انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے. بات اس چیز کی ہے اگر ہم بے شترے بے مہار اس طرح اپنی منمانیاں کرتے پھریں گے تو پھر ہم یہ نہ توقع کریں گے جناب اللہ کی جو رحمت ہے وہ ہمارے قریب ہے. ہم خود اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں. تو اللہ کی رحمت جو وہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ نیکوں کاروں کے نزدیک ہے، بدکاروں کے نزدیک نہیں ہے. ٹھیک، تو خلاصہ کلام اگر آپ گوش گزار کر دوں کیونکہ کل کافی سارے احباب نہیں تھے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ عید الفطر کے ضمن میں کہ جب آپ گھر سے نکلیں تو غسل وغیرہ کر کے اچھا لباس بیدان جو میسر ہو وہ کریں. اسی طرح پھر نکلتے ہوئے آپ جس راستے سے آ رہے ہیں لیکن واپسی بھی آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے اسے کوئی اور راستہ اختیار کریں. ٹھیک، اور جب آپ چلیں گے وہاں پہ جا کر آپ نے سب سے پہلے تو اب نیت کرنی ہوتی ہے. امام صاحب نے چونکہ خطبہ تو بعد میں دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہاں پہ چلے گئے ہیں، بیٹھے ذکر اذکار کریں. جب نماز شروع ہو تو پھر آپ نے نیت کیا کرنی کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید، سنت موقدہ کہہ لیں یا واجب کہہ لیں، دونوں طرح کے فتوے موجود ہیں. ٹھیک ہے، پیچھے اس امام کے 7 زائد 6 تکبیروں کے. ٹھیک، اس میں کیا ہوتی ہیں 6 تکبیریں زائد ہوتی ہیں. پیچھے اس امام کی منہ طرف خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر کہہ لینا آپ. ٹھیک ہے، اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے تکبیر کہہ کے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. پھر ثنا پڑھنی ہے آپ نے یعنی کہ سبحانک اللہم یہ پڑھ لینی ہے. اور اس کے بعد پھر امام صاحب کیا کریں گے 2 تکبیر کہیں گے. 2 تکبیریں جب بولیں تو اس وقت دونوں دفعہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب جب وہ تیسری تکبیر کہیں گے تو پھر آپ نے ہاتھ کیا کرنا ہے، باندھ لینے ہیں یہاں پہ، یعنی کہ وہ جو 3 زائد تکبیریں وہ پوری ہو جاتی ہیں۔ پہلی تو تکبیر تحریمہ ہوتی ہے جو ہم نماز شروع کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس کے بعد 3 زائد تکبیریں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے بعد پھر امام صاحب قرات کرتے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کیا کرنا ہے، وہ رکعت پوری جیسے ہم رکوع سجود کرتے ہیں وہ پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ ہم نے پہلی رکعت میں پہلے تکبیریں کہی ہیں پھر قرات کی ہے، لیکن دوسری رکعت میں اس کے برعکس ہے، یعنی کہ پہلے کیا ہوگی، قرات ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر امام صاحب کیا کریں گے، 3 دفعہ تک ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، تکبیر کہتے ہوئے 3 دفعہ ہاتھ اٹھانے اور تینوں دفعہ کیا کرنے ہیں، چھوڑ دینے، ہاتھ باندھنے نہیں۔ البتہ جب چوتھی تکبیر کہیں گے تو ساتھ ہی آپ نے کیا کرنا ہے، رکوع میں چلے جانا ہے، اس وقت ہاتھ اٹھانے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، رکوع میں چلا جانا ہے، رکوع میں جا کے پھر باقی سارا پوری نماز کو مکمل کر لینا ہے، اور اس کے بعد پھر خطبہ ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا خطبہ جو ہے مستحب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ البتہ آپ نے سنا جو ہے وہ خاموشی سے ہی سننا ہے، اور اس میں کسی قسم کی بات وغیرہ، کلام وغیرہ، یا کسی کو جناب خیر کا کام بھی کہنا بھی لغو کام قرار دیا گیا ہے، تو اس لیے آپ نے کوئی خیر کی بات بھی وہاں پہ نہیں کرنی ہے۔ خیر کی بات صرف ایک ہی ہے وہاں پہ کہ آپ نے خاموشی سے خطبہ سننا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جناب، ملنا ملانا ہے، عید مبارک کہنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب واپسی بھی آنا ہے تو پھر جو رستہ ہے وہ آپ نے متبادل اختیار کرنا ہے کوئی اور۔ تو البتہ جاتے ہوئے آپ نے کوئی نہ کوئی چیز کھا کے جانی ہے، جاتے ہوئے کوئی نہ کوئی چیز کھا کے جائیں، کیونکہ عید الفطر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا کے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور جب عید البقر ہوتی تھی، بڑی عید ہوتی تھی، تو وہ گوشت جو قربانی کا ہوتا ہے وہ کھانا سنت ہے، تو قربانی جو عید کے بعد ہوتی ہے تو پھر آپ واپسی پہ آ کے گوشت نہ فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔